حاضرین محترم، سامعین کرام، جمادی الثانی کا ماہ مقدس رواں دواں ہے۔ آج 17 جمادی الثانی ہے، جمعۃ المبارک، اور آگے 22 جمادی الثانی بروز منگل خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خیر البشر بعد الانبیاء والرسل، حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ، منبع صداقت، مرکز سچائی اور صدیق رسول، یار غار رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک کا دن ہے جمادی الثانی، 22 جمادی الثانی کو۔ تو یہ آج کا جمعہ اور اگلا جمعہ، یہ دونوں آپ کی شان میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شانیں عطا فرمائیں، جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں عزت و توقیر و عظمت ملی، اس عزت و عظمت و توقیر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے پہلو ہیں کہ جن کو اس جمعہ کے مختصر وقت میں جو ہے اکٹھا کر کے ان کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آج کا جمعۃ المبارک جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان ہوگا، اور اگلا جمعہ آپ کی خلافت کی بہت بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد جو آپ کی خلافت کی حیات طیبہ ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے مروزات پیش کروں گا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کی بات ہے کہ جب کوئی بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کو راضی نہ تھا، ہر ایک لیت و لال سے کام کر رہا تھا، اور ہر ایک یہ سوچ اور سمجھ رہا تھا کہ یہ کون سا نیا دین لے کے آ گئے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان جائیں، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ہر ایک پر اسلام کو پیش کیا، اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کو پیش فرمایا، ہر ایک نے لیت و لال سے کام کیا یا حجت طلب کی، دلیل طلب کی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے اپنا سر میری بارگاہ میں جھکا لیا، سر خم تسلیم فرما لیا کہ یا رسول اللہ آمنت و صدقت باللہ و رسولہ، میں اللہ پہ بھی ایمان لایا اور اللہ کے پیارے محبوب رسول پر بھی ایمان لے آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین مکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہری طور پر بہت بڑا سہارا ہے،
بہت بڑی معاونت کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور روایات میں یہ آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان ابا بکر یوم اسلم، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان یعنی اسلام قبول فرمایا، وَلَهُ 40,000 دینار، آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ کتنے؟ 40,000 دینار تھے۔ فَأَنفَقَهَا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، آقا کی بارگاہ پر خرچ کر دیے کہ یا رسول اللہ آج جہاں میں آپ کا ہوں میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ 40,000 دینار، آج کی کرنسی کی تو کوئی میچنگ ہی نہیں نا، اس کے ساتھ کوئی میٹنگ ہی نہیں آج کی کرنسی کی۔ تو 40,000 دینار آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ابو بکر آپ کا وہاں ابو بکر کا مال بھی آپ کا۔ یہی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑی آواز میں اونچی کر لو تھوڑی، ما ینفعنی مال احد قط، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا، کسی کے مال نے مجھے اتنا ہرگز نفع نہیں پہنچایا، ما ینفعنی مال ابی بکر، جتنا مجھے حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے نفع پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت مثال تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے کا ٹیک اور سہارا لے کر جب اپنے کشانہ اقدس سے مسجد نبوی میں آئے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دیدار کے لیے منتظر تھے کہ آقا تشریف لائیں، چونکہ تقریباً 2 ہفتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایام وصال کے بیماری میں رہے، ایام مرض میں، تو آقا تشریف لے آئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے بہت کچھ حضور نے بیان فرمایا۔ وہاں آقا نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اے میرے پیارے اصحاب، یہ جو میرے پیارے صحابی ابو بکر ہیں، میں ان کا قیامت کے دن تک بھی دیندار ہوں اور ان کا صلہ ادا نہیں کر سکتا۔ جتنے ابو بکر کے مجھ پر احسانات ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مجھ پر انعامات احسانات ہیں، احسانات ہیں۔ انہوں نے مجھ پر یعنی جب بھی ضرورت پڑی صدیق اکبر نے تھوڑا نہیں آدھا نہیں سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا اور قربان فرما دیا۔ اس لیے میں نے ساروں کے احسان چکا دیے۔ حضور پوچھتے رہے بھائی میں نے کسی کا کچھ دینا ہو، کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہو، کوئی حساب کسی نے برابر کرنا ہو، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ 3 درہم آپ نے میرے دینے ہیں۔ تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی، ان کو حضور نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے میرا قرض ادا کر دو گے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ادا کر دوں گا، میرے لیے تو یہ غنیمت ہے اور عزت ہے، وقار ہے۔ تو سارا جب فرما لیا، فرمایا ہر ایک کا احسان ماندوں اور احسان چکا دیا ہے میں نے، مگر اگر کسی کا احسان نہیں چکا سکا اور میرے پر قرضہ ہے، وہ قیامت کے دن دنیا دیکھے گی کہ میں اپنے ابو بکر کو کیسے عزت اور شان عطا فرماتا ہوں، تو میں حضرت ابو بکر کے احسان نہیں چکا سکا۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کمال کی بات ہے، اب دیکھیں اس کو بیان کرنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن وہ منظر دیکھیں جب آپ کا ہر ایک مخالف ہے، جس گلی سے حضور گزرتے ہیں توبہ نعوذ باللہ تو گالیاں پڑتی ہیں، ظلم و شتم ہوتا ہے آقا پہ، جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں لوگ بیٹھنے سے کعبہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ اکبر، جس کی خاطر رب نے کعبہ بنایا۔
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب جہاں تیرا رخ ہوگا وہی میرا کعبہ ہے، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض جس طرف وہ رخ موڑ دیتے ہیں، اور جس طرف حضور نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی سختیاں آئیں اولین دور میں سرزمین مکہ پر، قربان جائیں صدیق اکبر آگے آگے، یا رسول اللہ میری جان حاضر، میرا مال حاضر، میرا گھر حاضر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پتہ چلتا نا کہ فلاں غلام ہے تو اس کو خود جا کے دعوت دیتے، جا کے جیسے حضرت بلال کو دی، حضرت یاسر، پھر حضرت عمار بن یاسر، یہ سارے معاملات جا کے کہتے کہ پریشان نہیں ہونا، حضور کا کلمہ پڑھ لو، جس کے غلام ہو جاؤ گے وہی تمہیں خرید لے گا۔ یہ دنیا دار غلاموں مالکوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، تم محمد عربی کے غلام بن جاؤ، دیکھو دنیا تمہاری عزت کیسے کرتی ہے، کیسے تمہارا مول لگتا ہے، کیسے تمہارے دام لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور کے ارشادات، حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں کہ قبیلہ قریش کے لوگ آتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، مارتے ہیں، آپ نڈال ہو جاتے ہیں، آپ کا قبیلہ بنو تیجم کے لوگ آتے ہیں، آپ کو بچاتے ہیں، آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں گھر میں، آپ 48 گھنٹے بھی ہوش رہے، 48 گھنٹے بھی ہوش رہے، اتنا آپ کو زد و کوب کیا گیا، اتنا مارا گیا، اتنی تکلیف سے گزارا گیا، اور جب 48 گھنٹے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو والدہ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا ہوش میں آ گیا۔ تو پہلی آنکھ اور پہلا لفظ، سبحان اللہ، پہلی آنکھ کھلتی ہے بے ہوشی اور اس غشی اور اس پریشانی کے بعد، تو والدہ کہتی ہیں بیٹے آپ ٹھیک ہو، آپ بالکل بخیر و عافیت ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں میرا چھوڑو، بتاؤ میرے یار کا کیا حال ہے، میرے حضور کے سال میں ہے، میرے آقا کے سال میں ہے، لو لہان ہے، جسم خون آلودہ ہے، اور ذہن کام نہیں کر رہا، لیکن وہ ذہن صرف ایک ڈائمنشن میں کام کر رہا ہے، ایک ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے کہ جب آنکھ ہوش کی کھلتی ہے تو کہتے ہیں مجھے میرے حضور کے پاس لے جاؤ، میں حضور کا حال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ یہی بات تھی کہ السابقون الاولون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بھی فرمایا، اور فرمایا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور پھر فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے جو میرے ساتھ منسلک ہو گئے۔ قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تھا مگر 1000 کے برابر تھا، 1000 کے برابر تھا، آج 1000 بھی ایک کے برابر نہیں ہے۔ اب ہم میں سے 1000 بھی برابر ہی نہیں، نو ایکولیشن اینڈ ایکویلٹی، نو ایکویلٹی نو کوالٹی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ان عاشقوں سے اپنی سیرت کی بہترین استقامت نصیب فرمائے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر مکہ کی سرزمین ہو یا مدینہ کی، قربان جائیں، اللہ اکبر۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کا حکم دے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مکہ پہ جب گزار لیے، سرزمین مکہ پہ، پھر طائف حضور تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے جو تکلیف اٹھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، واپس تشریف لے آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اب ایسا کرو، اپنے پیاروں کو جتنے بھی 80 کے قریب مرد و خواتین حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی، اب مکے سے مدینہ ہجرت کے لیے 2 ہجرتیں پہلے ہو چکی تھی، حبشہ کی طرف، حبشہ اول اور حبشہ دوم۔ جو حبشہ کے اندر مقیم تھے حضور کے اصحاب، حضور نے پیغام بھیجا وہیں سے مدینے چلے جائیں، اور جو مکہ میں تھے فرمایا یہاں سے کوچ کر جائیں۔
سارے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں، حضرت علی عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہے ہم بھی ہجرت کر جائیں؟ فرمایا نہیں، جب کہوں گا اس وقت ہجرت کرنی ہے، جب کہوں گا اس وقت ہجرت کرنی ہے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی، حضرت اما عائشہ تو اس وقت چھوٹی تھی عمر میں، بڑی صاحبزادی، تو آپ فرماتی ہیں کہ جس دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میرا انتظار کرنا، تو وہ دن سے آگے 5 سے 6 مہینے لگ گئے، پھر حضور نے ہجرت کی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کہ ابوبکر میرا انتظار کرنا۔ سارا دن حضور کی بارگاہ میں رہتے اور رات کو اللہ کی عبادت کرنے کے بعد ٹہلتے رہتے کہ کب میرے حضور آ جائے اور کہے ابوبکر چلو اب ہجرت کا وقت آ گیا۔ یہ ہے عاشق، آنکھ نہیں لگتی تھی، سونا اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرے حضور کا حکم ہے کہ ابوبکر جب میں کہوں گا پھر میرے ساتھ چلنا۔ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا راستہ۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام، صاحبین اسلام کے گھر پیدا کر دیا، ہمارے ماں باپ آباء و اجداد مسلمان، اللہ نے ہمیں بھی کلمہ نصیب کر دیا، اس لیے وہ ایک چیز گفٹ ہو گئی، اس کی قدر نہیں ہے۔ ایک چیز جب حاصل کی جاتی ہے جان جوکھوں کے ساتھ، پھر اس کی عزت اور قدر بھی ہوتی ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جو حضور نے شان عطا فرمائی، قربان جائیں، پھر غار ثور، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دوست کو، ساتھی کو کہیں پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتا کہ لا تحزن ان اللہ معک، اے میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کے، اکیلے حضور کو ہی اللہ مخاطب فرماتا۔ لیکن کمال کی بات ہے، عربی گرامر کا اپنا ایک حسن ہے، پہلے جو ہے واحد کی صیغہ واحد حاضر، لا تحزن، سیدھا واحد حاضر کا جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ نے ضرور پریشان غمگین نہیں ہونا۔ آگے فرماتا اللہ تعالیٰ، چونکہ پیچھے بھی صیغہ واحد ہے تو فرماتا لا تحزن ان اللہ معک، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے ساتھ ہے، یا یہ اللہ فرما دیتا کہ ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا، یہ نہیں کہا، لیکن کمال کی بات ہے رب نے صدیق اکبر کا اتنا خیال کیا کہ ادھر صیغہ واحد کا استعمال کیا گیا، لا تحزن، میرے حبیب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، کہ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اپنے دوست ساتھی صحابی ابوبکر کو کہہ دو کہ رب نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے غم نہیں کھانا، اور اسے کہو گے کہ جو محبتیں، جو عزتیں، جو معاملتیں، جو شانیں، جو سکون، جو تسلیاں، جو سلامتیاں رب اپنے محبوب کے لیے نازل کر رہا ہے، جتنے فرشتے آج میرے محبوب کی حفاظت کے لیے ہیں، اور جبریل بھی میرے محبوب کی حفاظت کے لیے ہے، میکائیل بھی میرے محبوب کی حفاظت کے لیے ہے، اسرافیل بھی میرے محبوب کی حفاظت کے لیے ہے، آج اسرائیل بھی میرے محبوب کی عزت اور جان کی حفاظت کے لیے ہے، سارے آسمان کے فرشتے بھی میرے محبوب کی عزت کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اے ابوبکر پریشان نہ ہونا، ان اللہ معنا، جتنی حفاظتیں میرے مصطفیٰ کی ہیں وہی ابوبکر صدیق کی ہیں۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ واہ 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 سبحان اللہ، ہمارے ساتھ نہیں۔ اور 1 لاکھ تقریباً 40,000 اصحاب تو حضور کے خطبہ حجت الوداع میں تھے، اور لاکھوں حضور کے اصحاب ہیں، لیکن صحابیت کا ذکر کسی صحابی کا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا۔
سوائے حضرت بکر صدیق کے۔ حالانکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور اللہ نے پھر اپنے قوانین اور احکامات نازل فرما دیے کہ میرے حبیب اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، بیٹا اسی کا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو باپ ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو نام لے کر پکارا، اور اگر کسی صحابی کی صحابیت کا ذکر اللہ نے فرمایا تو وہ صرف واحد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، جن کو قرآن میں رب نے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، میرے حبیب اپنے محبوب صحابی ابوبکر کو کہو پریشان نہیں ہونا کہ میرے محبوب کی جہاں عزت ہے، جو سٹیٹس ہے، جو حفاظت ہے، وہی آج ابوبکر صدیق کی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر واحد اور پھر یہ صحابی ہیں جن کی 3 نسلیں حضور کی صحابیت میں ہیں، اور کوئی صحابی نہیں۔ آپ کے والد جناب قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بیٹی بڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اماں عائشہ ام المومنین حضور کی زوجہ بھی ہیں، امہات المومنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ بھی صحابیت رسالت مآب سے جو ہے فیض یاب۔ اور پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق کے نواسے، وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 نسلیں ابوبکر صدیق کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت سے فیض یاب ہیں، اور کسی صحابی کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا۔ اور پھر قربان جائیں، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے 40,000 دینار حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیے، جب وہاں سے چلنے لگے گھر میں جو کچھ تھا گدڑی میں لپیٹا، اور 6 ماہ سے انتظار کر رہے تھے، 6 ماہ سے۔ عامر بن فہیرہ حضرت بکر صدیق کا اپنا غلام، اسے 2 اونٹنیاں لے کے دیں، کہا انہیں چراؤ، موٹا کرو، فربا کرو، تازہ کرو، نہ جانے کس دن بلاوا آئے جار کا، کس دن حضور کا بلاوا آ جائے۔ ابوبکر چلو آج کی رات ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ تو 6 ماہ اونٹنیاں چراتے رہے عامر بن فہیرہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ، حضرت بکر صدیق کے صاحبزادے، وہ CID افیسر تھے اس وقت کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما ہے، غار ثور میں، اور حضرت عبد الرحمن، اللہ اکبر، کمال کی بات ہے، حضرت بکر صدیق کے صاحبزادے سارا دن مکہ والوں کے ساتھ پھرتے ہیں، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 100 اونٹ ملے گا جو محمد عربی کو بلا کے لے پکڑ کے لے گا، توبہ نعوذ باللہ، سارا دن ان کے ساتھ پھرتے ہیں تاکہ انہیں شک نہ پڑے کہ انہیں پتہ ہے، انہیں پتہ ہے۔ ابو جہل آ گیا، اللہ اکبر، اندر حضرت اسماء ہیں، باہر آئیں، کہاں ہے تمہارے باپ، تمہارے والد کہاں ہیں؟ نہ محمد مل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابوبکر مل رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہیں وہ؟ دل میں فرماتی ہیں سوچا اگر نہ کہا تو جھوٹ ہے، پتہ تو تھا، سب کو پتہ تھا، حضرت اسماء کو پتہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پتہ، صرف آپ کے والد کو پتہ نہیں تھا اور والدہ کو، کیونکہ بعد میں مسلمان ہوئے، جناب قحافہ کو پتہ نہیں تھا، باقی سب کو پتہ، آپ کی اولاد کو پتہ۔ اللہ اکبر، یہ بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پہ شک نہ کرو، نہ بات کرو ان کے بارے میں کہ وہ یہ کر گئے اور انہوں نے یہ کر دیا، جنہوں نے حضور پر اپنی ذات نہیں سب کچھ قربان کر دیا، اولادیں دو پہ لگا دیں۔ آج اگر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے دین پر چلتے ہیں، تو ہمیں اپنا سنوارنا نظر آتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹی کہاں ہے، بیوی کہاں ہے، اور بیٹے کہاں ہیں، اولادیں کہاں ہیں۔ مقدر والے ہیں جو اگر نیک راستے پہ چلتے ہیں تو اولادیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، نہیں تو اکثر ایسا نہیں ہے۔
خود دیندار ہیں، نمازی ہیں، مگر اپنی آل اولاد یا تو قابو میں نہیں آ رہی یا بے قابو ہو گئی ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف صدیق نہیں، میری بیٹیاں بیٹے سارا کچھ آپ کی ذات پر قربان ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اسما کہتی ہیں ابو جہل نے کہا کہاں ہیں؟ تو دل میں کہا کہ اگر میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تو یہ بھی جھوٹ ہوگا، اور اگر بتا دیا تو یہ وہاں پہنچ جائیں گے، یہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دیر سوچا، ابو جہل نے کہا میں نے تم سے پوچھا ہے نا محمد اور ابو بکر کہاں ہیں؟ وہ دونوں ساتھی ہیں۔ کیسے ساتھی ہیں؟ معراج کا واقعہ یاد نہیں؟ جب حضور معراج کی رات آئے تو یہ سارے اکٹھے ہو کے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے تھے۔ ابو بکر صدیق، تیرا جو آقا ہے، مالک ہے، تیرا جو رسول ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں سارا کچھ دیکھ کے رات میں نہیں، رات کے چھوٹے سے پہر میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا فرماتی ہیں؟ جس پانی سے حضور وضو کر کے گئے، اللہ اکبر، حضرت ام ہانی اور پھر روایات کیا ہیں جس وضو سے حضور پانی سے وضو کر کے گئے وہ پانی بھی چل رہا ہے، جس گھر سے گئے اس دروازے کی وہ کنڈیاں ہوتی تھی لوہے کی، آپ کو پتہ ہے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، لوہے کی کنڈیاں، وہ کنڈی اسی طرح ہل رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور جس بستر سے، سردیوں کے دن تھے، بستر سے ویسے بھی جب بندہ اٹھے تو بستر گرم ہوتا ہے، تو بستر اسی طرح گرم ہے۔ اور سلطان العارفین حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 18,000 کی وہ رات تھی، 18,000 سال کی وہ رات تھی معراج النبی، لیکن حضور واپس آ گیا، سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے، اس لیے کہ جان ہے وہ جہان کی، اگر جان نہیں تو جہاں نہیں، اللہ اکبر۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو بکر صدیق نے بھی یہی تصدیق کی تھی، اور ابو جہل کو پتا تھا، وہ انہی کے ساتھ گئے ہیں۔ اب فرماتی ہیں کہ پھر میں نے بڑی جرأت پیدا کر کے کہا ابو جہل ہاں مجھے پتا ہے جو کرنا ہے کر لے، مجھے پتا ہے وہ کہاں گئے ہیں، ہم جو کرنا ہے کر لے۔ تو ابو جہل نے، خبیث نے، جہنمی لعین نے ایک تماچا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ اقدس پر کس کے مارا، اور آپ گر پڑی۔ جب گر پڑی تو آپ کا خون نکلا، آپ کا خون ناک سے نکلا۔ تو جو باقی ہواری تھے نا ابو جہل کے، انہوں نے کہا خبیث شرم کر، ایک خاتون پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دوسرا مارنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو کھانا پکایا، اس لیے صاحب النطاقتین کہا گیا، کیونکہ وہاں جاتی اور تازہ کھانا 3 راتیں 3 دن حضرت اسما حضور کے لیے غار ثور جو 52 فٹ کی بلندی پہ ہے، 5200 کی ہائٹ پہ ہے، 5200 5200 فٹ کی بلندی پہ غار ثور، اللہ نے جنہیں نصیب کیا ہے وہاں پر، ہم تو کیا وہاں چائے پیتے پیتے پانی پیتے پیتے اوپر جاتے ہیں نا، جنہیں اللہ نے نصیب کیا ہے، اور وہ ایک ہی دم چڑھ جاتی تھی۔ اور وہاں جب دیکھا تو اپنا دوپٹہ مبارک ایسے لپیٹا ہوا، اللہ اکبر۔ تو ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں بیٹی یہ خون کس چیز کا ہے؟ چپ رہی، یہ خون کس چیز کا ہے؟ ابا جان ابو جہل آیا تھا، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو بیٹی کیا کیا؟ بیٹی کیا کیا؟ ابا جان میں نے بتا دیا، مجھے پتا ہے لیکن نہیں بتاؤں گی۔ جرأت دیکھے، مجھے پتا ہے مگر بتاؤں گی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مصلحتاً تم کہتی کہ مجھے نہیں پتا، پھر بھی اللہ رسول تم سے درگزر کرتے، مگر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پتا تھا، اپنے یار کہاں ہیں، اپنے والد کہاں ہیں، اپنے آقا کہاں ہیں، مگر نہیں بتایا کہ کہاں ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ مجھے پتا ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ یہ ہے کمٹمنٹ، یہ ہے استقامت۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں سب کچھ ہمارے پاس ہے، سارے وسائل ہیں، سارے ذرائع ہیں، اگر نہیں ہے تو ایمان کی طاقت نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ہے شان صدیق اکبر، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی بیان کریں گے۔ یہیں سے اللہ تعالی ہمیں انہی کی ایمان کی رمق سے تر و تازگی ایمان نصیب فرمائے۔ وما علیہ